صحابی کا واقعہ مشہور ہے، بار بار میں سناتا ہوں، یہاں بھی سناؤں۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، یعنی سوال کیا انہوں نے کہ کچھ عنایت فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا تھا آپ دیتے تھے، لیکن اس دن آپ نے نہیں دیا۔ ان سے کہا کہ بتاؤ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ وہ بیچارے اتنے غریب تھے، انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی چیز تو ہوگی، تو انہوں نے کہا دو چیزیں ہیں، حلس نلبس بعضہ ونلبس بعضہ، ایک کمبل ہے جس کا کچھ حصہ بچھا لیتے ہیں اور کچھ حصہ اوڑھ لیتے ہیں رات کو، میاں بیوی دو ہی تھے گھر میں، بس ایک کمبل، وقعب نشرب فیہ الماء، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں، بس یہ دو چیزیں، اور کچھ ہے ہی نہیں گھر میں۔ حضور نے کہا لے کر آؤ، وہ دونوں چیز لے کر آئے، آپ نے بیچ دی، وہ سب کے سامنے، سب بیٹھے تھے، اعلان کیا کوئی خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا جی خریدوں گا۔ کیا دو گے؟ 1 درہم۔ حضور نے فرمایا بڑھاؤ بھائی، اور زیادہ کون دے گا؟ نیلامی۔ تو 2 درہم ایک صاحب نے دیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، ان کو وہ چیزیں دے دی اور درہم ان سے لیے اور ان کو دیے، اور ان سے کہا کہ جاؤ 1 درہم کا کھانے کا سامان خرید کے گھر والوں کو دو، اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کے میرے پاس لاؤ۔ وہ لائے کلہاڑی خرید کے، حضور نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی لگائی اور فرمایا کہ اب جاؤ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کر بیچو۔ میں ابھی یہاں بیان کر رہا ہوں، لیکن 10-15 منٹ میں یہاں سے چل دوں گا، بہتر وہی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ان سے فرمایا کہ جنگل جاؤ، بازار میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچو۔ ولا ارینک 15 یوما، 15 دن اپنی صورت مجھے مت دکھانا، یعنی کماؤ، پیسے کماؤ جا کر۔ 15 دن کے بعد وہ آئے تو ان کے پاس ضرورت کا سامان تو انہوں نے گھر میں کرا ہی ہوگا، 10 درہم بچے ہوئے بھی تھے۔ حضور نے فرمایا یہ اچھا ہے اس سے کہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو قیامت میں ذلت نصیب ہوگی۔ تو میرا کہنا یہ ہے آپ سے کہ ہم سب کوشش کریں حلال کمانے کی، حرام سے بچیں، حرام سے بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، جتنی محنت کر کے اپنی کمائی بڑھا سکیں، آمدنی بڑھا سکیں، اتنا کوشش کریں تو انشاءاللہ برکت آئے گی اللہ کی طرف سے اور اولادیں اچھی ہوں گی۔ یہ 2-3 باتیں ایسی ہیں جو ہر جگہ عام ہیں بالکل، ایک تو یہ قرآن سے غفلت، ایک یہ سودی قرضہ، اور ایک یہ نشہ۔ ایک بات میں اور کہتا ہوں آپ سے کہ گھروں کے ماحول کو ٹھیک کیجئے، گھروں پہ دھیان دیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ڈیوٹی فقط 2 روپے کما کے دینے کی ہے، گھر والوں کا خرچہ اٹھانا بے شک آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے آپ کو گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے آپ گھر سے باہر رہیں۔ گھر والوں کی ضرورتوں پر بھی دھیان دیں، گھر والوں کے عمل پر بھی دھیان دیں، بچوں کی نگرانی بھی کریں، بچوں سے بات بھی کریں، بچے کیا کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں، بچے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی نظر رکھیں، گھر کو وقت دیں تاکہ معاملات ٹھیک ہوں، ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ایک بات اور کہوں گا، آپس کے جھگڑوں لڑائیوں کو ختم کریں۔ مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کیا حال ہے، مگر جہاں مسلمان ہیں وہاں اختلاف ہے، ہوتا ہی ہے، اس جھگڑے کو ختم کریں۔ یہ جو ذاتی معاملات کے جھگڑے ہیں، پڑوسی کے ساتھ نالی کا جھگڑا ہے، جنگل میں کھیت برابر میں ہے اس کے ساتھ کھیت کا جھگڑا ہے، ڈول کا جھگڑا ہے، یہ جو کاروبار کے جھگڑے ہیں، یہ جو پیسے کے جھگڑے ہیں، یہ جو باتوں کے جھگڑے ہیں، تو نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا، ان کو ختم کریے خدا کے واسطے۔ اللہ کے یہاں جنت میں جانے میں رکاوٹ ہو جائے گی ان کی وجہ سے۔ دنیا میں آپس کے معاملات کو صاف کر لیں، اور جو آدمی آگے بڑھ کے صاف کرے گا اسے اللہ عزت بھی دے گا، برکت بھی دے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ میری توہین ہو جائے گی، اور زیادہ عزت ملے گی اللہ کی طرف سے۔ خدا کے واسطے زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں۔ بس میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی جیسی چل رہی ہے یہ چلنے کے لائق نہیں ہے، جو حالات چل رہے ہیں وہ اطمینان کے لائق نہیں ہیں۔ ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس مدرسے کے جلسے سے اگر آپ یہ 2 باتوں کا پیغام لے جائیں، ایک قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا، اور ایک گھروں کے اندر جو معاملات و حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا، تو ہم سمجھیں گے کہ جلسہ کامیاب ہے اور ہمارا آنا ہمارے لیے انشاءاللہ خیر کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی کو اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے، ذہنوں سے دماغوں سے یہ نکال دیں کہ ہم اچھے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال کریں اور سوچیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں کیا جواب دوں گا اپنے اعمال کا، تب پتہ چلے گا میں کتنا اچھا ہوں۔ اس کو سامنے رکھ کر طے کرنا پڑے گا، پھر اسی حساب سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو توفیق دے، اور اس مدرسے کے نظام کو جو یہاں چل رہا ہے اور زیادہ استحکام اور ترقی عطا فرمائے۔
ان کے کاموں میں مدد فرمائے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.